اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار محبت کرتا ہے، لیکن جیسی محبت صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو آج ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے جانثار صحابی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے جسم پر 70 زخم لگنے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ دوستو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بصرہ میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا راہب ملا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء نے خبر دی تھی ان کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ اس قافلے میں شامل ہونے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ ہدایت و رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ واپس شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ حضرت طلحہ جب بھی کسی شخص یا کسی گروہ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پاتے جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار اور مطیع مومن کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ نے اپنے دل ہی میں کہا کہ محمد اور ابو بکر اللہ کی قسم یہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس دوران ان میں ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا آج وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ حضرت طلحہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور آپ کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو کر قافلہ ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ دوستو حضرت طلحہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعذیبات کا شکار ہوئے۔ دوستو جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوہ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور حضرت سعید بن زید کو مدینہ سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کرنے کے اجر سے محروم رہ گئے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی مال غنیمت میں اسی قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش کی پوری طاقت اور شدت بروئے کار آئے، جس طرح یوم بدر کو جوش میں آئی تھی، تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ رہے ہیں تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے تاکہ مال غنیمت اکٹھا کیا جا سکے۔ ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور انان جنگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اپنی شدت اور سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ حضرت طلحہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، دیکھا کہ آپ شرک و کفر کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ تیزی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایسا فاصلہ جس میں زہر آلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے دور سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ کو کھا گئی اور آپ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں ہی طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی چھائیں کرتی تلواریں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حصار میں لیے ہوئے تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ حضرت طلحہ اس خوفناک صورتحال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلواروں کے وار کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہہ رہا ہے اور آپ کی
تکلیف بڑھ رہی ہے تو آپ کو سہارا دیا اور گڑھے سے باہر نکالا جس میں آپ کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ حضرت طلحہ اپنے بائیں ہاتھ سے اور سینے سے نبی پاک علیہ السلام کو سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مقام پر لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو نبی پاک علیہ السلام کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب عہد کے روز کا ذکر کیا جاتا تو حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ کا ہے، میں پہلا شخص تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اور ابو عبیدہ بن جرہ سے فرمایا اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو طلحہ کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم تھے، آپ کی ایک انگلی بھی کٹ چکی تھی، پھر ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے، آپ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادیں مضبوط کرتے رہے۔ جو دین اس لیے آیا تھا ساری کی ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ جب آپ رب کا حق ادا کر لیتے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اپنی منافع بخش تجارت اور سود مند کاروبار میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت طلحہ بہت زیادہ دولت مند اور اہل ثروت مسلمانوں میں سے تھے، آپ کی ساری دولت و ثروت اس دین کی خدمت کے لیے وقف تھی جس کا علم آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ اس دولت سے بے حساب خرچ کرتے تھے، اللہ رب العزت بھی آپ کی اس دولت کو بے حساب بڑھاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بے انتہا جود و سخا کی بنا پر آپ کو طلحہ الخیر یعنی سراپا خیر طلحہ اور طلحہ الجود یعنی سراپا سخاوت طلحہ اور طلحہ الفیاض بحر سخاوت طلحہ کا نام دے رکھا تھا۔ آپ کی دولت سے ایک مرتبہ جو چیز نکل جاتی اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر انہیں واپس کرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ کی جود و سخا کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو بغیر مانگے اس قدر مال عطا کرتا ہو۔ حضرت طلحہ اپنے اہل و عیال اور اقربا کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والوں میں سے تھے، آپ لوگوں کو کثرت تعداد کے باوجود ان کی کفالت کرتے۔ اس سلسلے میں آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بنی تیم کے کسی گھرانے کا کوئی سرپرست ایسا نہیں جس کی وہ ضروریات پوری نہ کرتے ہوں اور اس کے عیال کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ آپ بنی تیم کے بیواؤں کی شادیوں کا انتظام کرتے اور لوگوں کے تاوان ادا کرتے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو طلحہ سے زیادہ درہم و دینار اور لباس و طعام کی سخاوت کرنے والا ہو۔ غرض یہ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہترین صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔